اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آج میں آپ کے ساتھ جو بات شیئر کرنے والا ہوں تو آنے والے چند دنوں میں کالجز میں لیکچرر کی سیٹس کے بارے میں ہیں۔ بہت سارے ہمارے بہن بھائی اس انتظار میں بیٹھے ہیں ماسٹر ڈگری کر کے پڑھ لکھ کے کہ جاب جائیں گے، اپلائی کریں گے۔ آج میں آپ لوگوں سے لیکچرر کی جو جاب ہے یا اس کا جو پیپر ہوتا ہے، پبلک سروس کمیشن اس ایگزام کو کنڈکٹ کرتا ہے اور سبجیکٹ سے ریلیٹڈ پوسٹ کے لیے لوگ اپلائی کرتے ہیں۔ امتحان ہوتا ہے، جو لوگ پیپر کلیئر کر لیتے ہیں بعد میں ان کا انٹرویو ہوتا ہے۔ تو بہت سارے ہمارے بہن بھائی ایسے ہیں جو ماسٹر ڈگری ہولڈر بھی ہوتے ہیں، کوالیفیکیشن بھی ان کی ہوتی ہے، ماشاءاللہ بڑے ایفیشینٹ ہوتے ہیں، لیکن بس کچھ وجوہات کی بنا پہ پیپرز جو ہونے ہیں، جو امتحان ہونا ہے، ان کے بارے میں ان کو صحیح معلومات نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ آج میں کچھ باتیں جو ہیں وہ اپنے بہن بھائیوں سے، ایسے دوستوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ آنے والے لیکچرر کے امتحان میں اللہ پاک ان کو کامیابی دے۔ میرے لیے بھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک صدقہ جاریہ ہے کہ میں اپنے علم کے مطابق دوستوں کو بریف کر سکوں، اپنا تجربہ جو ہے وہ دوستوں سے شیئر کر سکوں۔ تو آج دوستوں ہم بات کرتے ہیں لیکچرر کے لیے پی پی ایس سی کا جو امتحان ہوتا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ پیارے دوستو، لیکچرر کی پوسٹ کے لیے اپلائی کرنے کے لیے ماسٹر ڈگری میں کم از کم سیکنڈ ڈویژن کی ضرورت ہوتی ہے۔ پی پی ایس سی کے ذریعے لیکچرر کی بھرتی کے لیے امیدواروں کو 3 طریقوں سے پرکھا یا جانچا جاتا ہے اور آخر میں تینوں کے مجموعے کی بنیاد پر ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ وہ بندہ، جو خاتون، جو مرد، لڑکا، وہ لڑکی، وہ کینڈیڈیٹ آیا کہ اس پوسٹ کے اہل بھی ہے کہ نہیں۔ وہ طریقہ کار درج ذیل ہے۔ پہلے نمبر پہ اکیڈمک مارکس میکسیمم 40 ہوتے ہیں، جن میں میٹرک کے 5 نمبر ہوتے ہیں، ایف اے ایف ایس سی کے 7 نمبر ہوتے ہیں، بی اے بی ایس سی کے 11 نمبر ہوتے ہیں، ایم اے ایم ایس سی کے 17 نمبر ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا بی اے بی ایس سی آنرس ہو تو بیچلر اور ماسٹر ڈگری کے مارکس اکٹھے کر دیے جاتے ہیں جو 28 بنتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں ٹوٹل مارکس 40 ہی ہوتے ہیں۔ یہ مارکس آپ کو آپ کی حاصل کردہ پرسنٹیج کی بنیاد پر دیے جاتے ہیں۔ عام طور پر یہ امیدوار 30 سے 36 کے درمیان نمبر حاصل کرتے ہیں۔ 100 نمبر کا ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو بعد میں ہاف کر لیا جاتا ہے، یعنی 100 نمبر کی بجائے 50 نمبر میں سے حاصل کردہ نمبر کاؤنٹ کیے جاتے ہیں۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ آپ نے ٹیسٹ کے 100 میں سے 60 نمبر حاصل کیے ہیں تو آپ کے 50 میں سے 30 نمبر کاؤنٹ ہوں۔ انٹرویو 100 نمبر کا ہوتا ہے جس میں کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 4 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جن میں ایک پنجاب پبلک سروس کمیشن کا
नुमाइंदा, 2 मुतअल्लिका मज़मून के लोग और एक माहिर नफ्सियात बैठा होता। माहिर नफ्सियात बाद औक़ात नहीं होता। पब्लिक सर्विस कमीशन का नुमाइंदा आपसे ज़ाती नौइयत के सवाल पूछता है। इसका पहला सवाल होता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जिसमें आपने अपना नाम, इलाका, तालीम और तलीमी इदारे वगैरह बताने होते हैं। आपको कम अज़ कम 2 मिनट अपने बारे में बोलना आता है। वो आपके तारुफ से कोई और सवाल भी निकाल सकता है। आपके मजमून से मुतल्लिका दोनों लोग आपसे कम अज़ कम 3 सवाल पूछते हैं। ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड 3 सवाल दोनों बंदे पूछ सकते हैं। आपको कम अज़ कम आपके मजमून से मुतल्लिका मालूमात सफिशेंट होनी चाहिए। माहिर नफ्सियात आपसे जनरल नॉलेज या ज़ाती नौइयत के सवाल पूछता है। आपके ज़िला की हिस्ट्री और मशहूर अशिया या जगहों के बारे में पूछा जा सकता है। इंटरव्यू 5 मिनट से लेकर 30 मिनट तक लंबा हो सकता है। 10 नंबर उम्मीदवार इस सूरत में क्लेम कर सकता है अगर इसके वालिद या वालदा में से कोई एक सिविल सर्विस में था और दौरान सर्विस इसका इंतकाल हो गया, तो ये 10 नंबर तमाम बहन भाइयों में से किसी एक को मिल सकते हैं। और शर्त ये है कि ये नंबर एक ही बंदा बहन भाइयों में से, सिविल सर्वेंट की औलाद में से सिर्फ एक बंदा क्लेम कर सकता है, एक से ज़्यादा नहीं। इस तरह एकेडमिक मार्क्स 40 प्लस टेस्ट मार्क्स प्लस 50 जिनको आप यानी काउंट किया हमने, प्लस इंटरव्यू मार्क्स 100 प्लस क्लेम्ड मार्क्स 10, तो कुल 200 नंबर बनते हैं, जिनमें से मेरिट की बुनियाद पर उम्मीदवार की सिलेक्शन होती है। अगर मैं कहूँ कि किसी किस्म की सिफारिश या सियासी वाबस्तगी का इस सिलेक्शन में कोई रोल नहीं होता तो गलत नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं खुद इसी इदारे का सिलेक्टेड हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप की दुआओं से, अपनी मेहनत से और पब्लिक सर्विस कमीशन के ईमानदार वो बोर्ड जो बैठा था उसकी वजह से आज मैं अपनी सीट पे गज़टेड एक पोस्ट पे बैठा हूँ। इसलिए मैं अपने तजर्बे से कहता हूँ कि वहाँ कोई सिफारिश, कोई सियासी वाबस्तगी उसको नहीं देखा जाता। सिर्फ़ और सिर्फ हमारी आपकी काबिलियत को, इल्म को, नॉलेज को देखा जाता है, परखा जाता है। अगर हम उस चीज़ पे पूरे उतरते हैं तो हमें हमारा हक दिया जाए। हाँ, अलबत्ता अगर बाई चांस इंटरव्यू के पैनल में आपकी अपनी यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर बैठा हो और वो थोड़ी बहुत फेवर कर दे तो अलग बात है। लेकिन अगर आपको पता भी हो कि मेरा उस्ताद इंटरव्यू लेने आ रहा हो तो ज़रूरी नहीं कि वही आपका इंटरव्यू ले। क्यों? क्योंकि एक दिन में 4-5 अलग-अलग पैनल इंटरव्यू ले रहे होते हैं, जिनमें से आप किसी भी पैनल के सुपुर्द किए जा सकते हैं। तालीम जिसमें एमफिल के 2 मार्क्स और पीएचडी के 3 मार्क्स होते हैं, लेकिन ये हर पोस्ट में नहीं दिए जाते। पोस्ट की इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है कि ये नंबर आपको दिए जाएंगे या नहीं। ये थी कुछ बातें जो मैं समझता हूँ अपने नॉलेज के मुताबिक कि मेरे लेक्चरर के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में अपीयर होने वाले बहन भाइयों को मदद देंगे, तो मैंने मुनासिब समझा कि दोस्तों से शेयर कर लूँ ताकि मेरी इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए कोई बहन भाई तैयारी करे और उसको अच्छी, लेक्चर की बहुत अच्छी जॉब है, वो मिल जाए तो मेरे लिए क्रेडिट से काम नहीं होगा। दोस्तों, बात वही मैंने पहले भी की कि अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत, अल्लाह पे भरोसा रख के मेहनत करते हुए इम्तिहान में शरीक हूँ। अल्लाह आपको बिल्कुल कामयाबी देगा। बजाय इसके
کہ جو وقت ہم سفارے ڈھونڈنے میں، لیگل طریقے ڈھونڈنے میں تلاش کریں، اس دوران میں ہم اگر اچھی کتابیں کنسلٹ کر لیں، کسی دوست سے مشورہ لے لیں. اب تو ویب سائٹس جو ہیں ان پہ آپ جا کے کہیں بھی اپنے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ کسی قسم کا بھی نالج جو ہے، علم جو ہے، وہ آپ وہاں حاصل کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. تو دوستو، میری تمام بہن بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ محنت کریں. محنت کا پھل اللہ تعالیٰ دیتا ہے. کبھی آپ کو اللہ پاک اپنے حق سے ڈپرائیو نہیں کرے گا، اگر شرط ہے کہ آپ نے محنت کی ہے. محنت اللہ تعالیٰ کسی کی رکھتا نہیں ہے. لہٰذا سب دوست، سب بہن بھائی محنت کریں، کوشش کریں، اور آنے والا جو پبلک سروس کمیشن کا لیکچرر کا ایگزام ہے، اپنے اپنے سبجیکٹ میں ضرور اپلائی کریں. اور اگر کسی دوست کو کوئی رہنمائی چاہیے، کسی قسم کی کوئی تیاری میں ہیلپ چاہیے، تو آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میں یہ سمجھوں گا کہ میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں آپ لوگوں کی کوئی تھوڑی بہت خدمت کر سکتا ہوں. دوستو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میری بعد میں آخر میں پھر یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو تمام امتحانات میں، دنیاوی اور دینی میں بھی کامیاب کرے. اور جس طرح دوستو ہم دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے امتحانوں کی تیاری کر رہے ہیں، تو آخرت کے امتحان کے لیے بھی ہمیں ساتھ ساتھ تیاری کرنی چاہیے. اور سب دوست جو ایلیجیبل ہیں PPSC کی ویب سائٹ جو ہے اس کو چیک کرتے رہیں. کہیں ایڈ آتا ہے تو محنت شروع کریں، تیاری شروع کریں. اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو کامیابی دے گا. اور شرط پھر وہی ہے، خلوص، محنت اور لگن. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا اگر آپ ان تینوں کو اپنے دامن سے باندھ لیں گے. آباد رہو، خوش رہو دوستو. السلام علیکم.